ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا رحمة مہدات بعثت برفع قوم وبخفض آخرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الہاشمی المدنی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم طلباء، طالبات، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج ہم نے بزم عقیدت کے عنوان سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور سیرت پر، فضائل اور مناقب پر، محاسن اور محامد پر گفتگو کرنی ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے، شہادتوں کی داستان کیا ہے؟ تو ایک بات یہ سمجھ لے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جن میں خون نبی بھی شامل ہے اور خون علی بھی شامل ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا حسب بھی اعلیٰ ہے اور جن کا نسب اور نسبت بھی اعلیٰ ہے۔ کچھ لوگوں کو حسب اچھا مل جاتا ہے، نسبت اچھی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کو نسبت اچھی ملتی ہے، حسب نسب اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو ہمہ جہت اور جنہیں دونوں طرف سے یہ سعادت حاصل ہے، اور ای سعادت بزور بازو نیست، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ حق اور باطل کا جو معرکہ ہے یہ ازل سے چلا آ رہا ہے اور ابد تک چلتا رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب یہ حق اور باطل کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے، کلیش ہوتا ہے، ڈسپیوٹ ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، وہ کبھی نظریاتی ہوتا ہے، کبھی فکری ہوتا ہے، کبھی ثقافتی ہوتا ہے، کبھی مذہب کے رنگ میں اس کو رنگا جاتا ہے، لیکن یہ معرکے شروع سے آخر تک چلتے رہیں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس کا ساتھ دے رہے ہیں، حق کا یا باطل کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا یہ جسٹ ایک تاریخ نہیں ہے، یہ پوری ایک سیرت اور طرز عمل ہے، یہ محض ایک واقعہ اور افسانہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پورا ایک فلسفہ موجود ہے کہ آج حسینیت حق کا نام اور یزیدیت باطل کا استعارہ بن چکا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کو اس واقعے تک محدود نہ کیا جائے، اس کے کینوس کو بڑا کر کے ہم سوچیں۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جو محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے، تو وہ کسی ایک جماعت، کسی ایک فرقے، کسی ایک گروہ کا نہیں، بلکہ سارے مسلمانوں اور ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بعثت الی الخلق کافہ،
تو جب نانا سارے عالمین کے لیے رحمت، ساری انسانیت کے لیے ہدایت، تو نواسہ بھی سارے عالمین کے لیے رحمت اور سارے عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کربلا کا جو واقعہ ہوتا ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ماننے والوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 72 اور دوسری طرف ہزاروں میں ہے۔ اگر آج کل کے کوئی دانشور ہوتے، آج کل کے کوئی سفارتکار ہوتے، آج کل کے کوئی ورلڈلی وزڈم کے قائل ہوتے، تو وہ یہ کہتے کہ یہ 72 ہیں اور دوسری طرف ہزاروں ہیں، ادھر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ادھر جو ہیں وہ صرف جنگجو ہیں۔ تو ان سے مقابلہ کرنا دانشمندی کا تقاضا نہیں ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ حکمت سے کام لیں، آپ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیں، آپ سمجھوتا کر لیں، جنازہ جو غیرت کا نکلے تو حکمت، چادر حیا کی چھن جائیں تو حکمت، یہ مہر نفاق ہے حکمت کا لیبل نہیں، ہمیں اس سے توبہ تمہیں راسائی ہے حکمت۔ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ آج اگر قیام نہیں ہوگا اور حق کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنی جان کی اور اپنی اولاد کی اور محبین اور متبعین کی قربانی نہیں دیں گے، تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے روڈ اور ان کے لیے مشعل راہ اور رول ماڈل کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ اس موقع پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جرت اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، افضل الجہادی من قال کلمت حق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد ظالم جابر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات بیان کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب نانا کی سنی ہوئی بات تھی لہٰذا اس کو بیان کر دیا، اور ان کی تربیت تو بچپن ہی سے آغوش نبوت میں ہوئی تھی۔ بھائی پیدا ہونے سے پہلے ہی خواب دیکھا گیا، بشارت دی گئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے بدن سے ایک ٹکڑا نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گرا، تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے ہاں اولاد ہوگی اور پھر میری گود میں اس کو ڈالا جائے گا۔ تو پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں اور منہ میں گھٹی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کان میں آذان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نام رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عقیقہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انگلی پکڑ کر چلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کندھوں پر سوار کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خطبے کے دوران خطبے کو چھوڑ کر موقوف کر کے ان دونوں بچوں اور شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھا کر کہا یہ میری دنیا کے 2 پھول اور یہ میری جنت کے 2 پھول ہیں، اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں بچے ایک دفعہ کشتی لڑ رہے ہیں، مقابلہ بھائیوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ شاباش حسن جلدی کرو۔ کسی نے پوچھا آپ نے حسن کو شاباش دی، حسین کو شاباش کیوں نہیں دی؟ فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین کہہ رہے تھے حسین تم جلدی کرو، تو جنہیں شاباش دینے کے لیے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آئے ان کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک بات دنیا کو بتائی کہ جب ضرورت پڑی تو گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے ہم اپنا خون پیش کر رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 کو دنیا جانتی ہے، گمنام نہ جانے کتنے۔ تو اسی لیے
حق اور باطل کا یہ جو معرکہ تھا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے، اور پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے، اور انہیں آفرز کی گئی کہ آپ کو ہم اقتدار دے دیں گے، لیکن انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام لیوا ہیں تو ہم بھی عزم کریں کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو اہل بیت سے محبت تھی، اس کی ایک مثال یوں سمجھ لے کہ آپ نے جتنے فضائل سنے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، وہ میری دنیا کے دو پھول ہوں گے، اور ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور فرمایا ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، اور ان کو تکلیف پہنچانا مجھے تکلیف پہنچانا ہے، اور فرمایا کہ جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا یہ ساری روایتیں جو ہم تک پہنچی، روایت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قدسی صفات پر مشتمل جماعت تھی، تو ان کے درمیان محبتیں تھی، ان کے درمیان الفتیں تھی، ان کے درمیان یگانگت تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی مٹی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صاف کی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب وہ سواری پر ہوتے تو صحابہ سواری پر ہوتے، اگر وہ پیدل چلتے تو کوئی صحابی سواری پر سوار نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ پیدل اور ہم سواری پر سوار ہو جائے، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ تو اب اگر حسینیت کو زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی ماؤں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سیرت اگر ہمارے سامنے ہو، النبی الخاتم میں مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب، عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ ہمارے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے در یتیم میں ہوا، یوں گویا ہوئے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، جن کی شان میں ایک ہندو شاعر نے کہا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جب آقا کی آمد کا تذکرہ ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پراسپیرٹی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین،
امام المبلغین والا علی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ تو ہم نے اپنے آقا کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ ایک شہادت ہے، ایک سیرت ہے، سیرت پہلے ہوتی ہے، شہادت بعد میں ہوتی ہے۔ ہم سیرت کو اپنائے بغیر شہادت کی بات کریں گے، ادھوری بات ہوگی۔ ان کی سیرت کیا تھی کہ بالکل شہادت کا وقت ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی، بالکل شہادت کا وقت ہے لیکن اہل بیت کی خواتین کے سروں سے دوپٹے نہیں اترے، بالکل شہادت کا وقت ہے لیکن اس موقع پر بھی کہا کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو شہادت کے وقت میں بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے اور نعرہ لگاتے ہیں حسینیت کا، کام سارے یزیدیت والے ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم ہے، حسد ہے، بغض ہے، یعنی کون سی بری عادت جو آج معاشرے میں موجود نہیں؟ اسی لیے صرف نعرے لگانا آسان ہے، کر دکھانا مشکل ہے۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک گیدرنگ تھی جیسے ابھی گیدرنگ ہے، اور اس میں کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے اور کچھ مسلمان تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ سب سے زیادہ سپیریئر ہمیں، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ پہلے نازل ہوئی، لہٰذا ہم سپیریئر ہیں۔ عیسائیوں نے اور کرسچنز نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل مسلمانوں کی کتاب سے پہلے ہیں، لہٰذا سپیریئر ہمیں۔ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا۔ اب مسلمان بھلا کیوں خاموش رہتے ہیں؟ مسلمان کہنے لگے ہمارے آقا اور ان پہ نازل ہونے والا قرآن آیا تو بعد میں ہے لیکن سردار بن کر، امام بن کر آیا ہے، لہٰذا ہم اس پر پراؤڈ اور فخر کرتے ہیں، ہم سپیریئر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم نے کیا جواب دیا؟ قرآن کریم نے مسلمانوں کو اپریشیٹ نہیں کیا، قرآن کریم نے مسلمانوں کی تائید نہیں کی کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ قرآن کریم نے ایک اسلوب اور کچھ پیرامیٹر سیٹ کر دیے، ایک کرائٹیریا بتلا دیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہارے دعووں سے، آرزوؤں سے، خواہشات سے، حسرتوں سے، وشز سے، سلوگنز اور نعروں سے کچھ نہیں بننے والا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اسی لیے آپ چونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور کل کو آپ نے بیوروکریسی میں اور پالیٹکس میں اور مختلف فورسز میں اور مختلف شعبوں میں جانا ہے، اوورسیز آپ نے جانا ہے، تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ ہر وقت آن ڈیوٹی ہے۔ ایک نوجوان جہاز میں سفر کر رہا تھا اور وہ بزنس کلاس میں تھا، اس کو شراب پیش کی گئی، اس نے کہا میں شراب نہیں پیتا، تو ایئر ہوسٹس نے تھوڑا انسسٹ کیا کہ آپ کو شراب پی لینی چاہیے، آپ کو موقع مل رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ایک شرط پر شراب پیوں گا، پہلے یہ شراب پائلٹ کو پلائی جائے۔ تو اس نے کہا سر ہم پائلٹ کو تو شراب نہیں دے سکتے، وہ تو جہاز کریش ہو جائے گا، اس میں تو نشہ ہوتا ہے، وہ تو آن ڈیوٹی ہے۔ تو اس نوجوان نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے ہم سب سن لے۔ وہ کہنے لگا میں بھی آن ڈیوٹی ہوں،
جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہر وقت آن ڈیوٹی ہے، وہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ اسلام کا ایمبیسیڈر ہے، وہ نمائندہ ہے، وہ قاصد ہے، وہ سفیر ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے اسلام اور پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کو دکھانا ہے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنے کردار اور کریکٹر کے ذریعے سے، اپنے اخلاق اور بیہیویئر کے ذریعے سے، اپنے ٹرانسپیرنٹ معاملات کے ذریعے سے۔ اگر یہ نیت کر کے ہم اٹھیں گے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اور ختم نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ ہے۔ لہٰذا نبیوں والا جو کام تھا دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، وہ اس امت کے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی اس خوبصورت محفل کی نظر آتی ہی رہے گی، تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔